فقدان نقص سماعت ہیئرنگ امپیشنٹ نارمل سماعت کان کا سماعتی نظام بڑا پیچیدہ نظام ہے۔ اللہ کی ایک خاص قدرت ہے اور اکثریتی آبادی پر کرم کہ یہ نظام مسائل یا خرابی سے پاک ہے۔ آگے ہے یہ اس کی ڈیفینیشن کر لینی ہے تھوڑی سی اور تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہے نقص سماعت محرومی سماعت۔ ایک نارمل سماعت رکھنے والے افراد کے کان کے تینوں حصے صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، لیکن اگر کان کے تینوں حصوں یا تینوں میں سے کوئی ایک حصہ کسی بیماری، انفیکشن، حادثے یا کسی اور وجہ سے صحیح کام نہ کر رہا ہو، فرد سننے میں دشواری محسوس کر رہا ہو، تو یہ نقص سماعتی نقص کہلاتا ہے۔ نقص سماعت کی اقسام 3 اقسام ہیں: اصالی نقص سماعت، عصبی نقص سماعت، تیسرا ہے ملا جلا نقص سماعت۔ اصالی نقص سماعت یہ سماعتی نقص اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز، انفیکشن یا بیماری سے کان کے بیرونی درمیانی حصے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور آواز کان کے اندرونی حصے تک نہیں پہنچ پاتی۔ اگرچہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن عام طور پر جو وجوہات اس سماعتی نقص کا سبب بنتی ہیں ان میں بنا کا چھوٹا ہونا اور بالکل غائب ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ آگے ہے حسی و عصبی نقص سماعت۔ پہلا تھا اصالی نقص سماعت کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس، دوسرا تھا حسی و عصبی نقص سماعت سینسوری نیورل ہیئرنگ لاس۔ اگر سماعتی نقص کان کے اندرونی حصے میں پایا جائے جس سے کوکلیا یا پھر آڈیٹری نرو متاثر ہو تو ایسا نقص سماعت حسی و عصبی نقص سماعت کہلاتا ہے۔ آگے ہے نمبر 3 مکسڈ نقص سماعت۔ یہ ایسا نقص سماعت ہے جس کا شکار بچہ بیک وقت دونوں قسم کے سماعتی نقص کا شکار ہو سکتا ہے۔ نقص سماعت کی درجہ بندی۔ یہاں ہم اس درجہ بندی کا ذکر کرتے ہیں جس کا موجودہ دور میں زیادہ مقبولیت حاصل ہے اور ماہرین سماعیات تسلیم کرتے ہیں۔ پہلا ہے ہلکا نقص سماعت مڈل ہیئرنگ لاس، دوسرا ہے درمیانہ نقص سماعت ماڈریٹ ہیئرنگ لاس، تیسرا ہے درمیانہ شدید نقص سماعت ماڈریٹلی سیوئر ہیئرنگ لاس، چوتھا ہے شدید نقص سماعت سیور ہیئرنگ لاس اور پانچواں ہے گہرا نقص سماعت پروفاؤنڈ ہیئرنگ لاس۔ پہلا پڑھیں گے معمولی نقص سماعت مڈل ہیئرنگ لاس۔ اگر نقص سماعت کا حامل فرد 26 ڈی بی سے 40 ڈی بی کے درمیان آواز کو سن سکتا ہے تو ایسا فرد معمولی نقص سماعت کا شکار ہوگا۔ اس نقص سماعت کا حامل افراد روزمرہ زندگی میں آہستہ گفتاری یا بات چیت کو سننے میں دشواری محسوس کرتا ہے۔ دوسرا درمیانہ نقص سماعت۔ اگر کسی فرد کے سننے کا آغاز 41 ڈی بی ایچ ایل سے 55 ڈی بی ایچ ایل کے درمیان ہو تو ایسا سماعتی نقص درمیانہ نقص سماعت کہلاتا ہے۔ تیسرا درمیانہ شدید نقص سماعت۔ اگر کسی فرد کے سننے کا آغاز 56 ڈی بی ایچ ایل سے 70 ڈی بی ایچ ایل کے درمیان ہو تو ایسا نقص سماعت درمیانہ شدید نقص سماعت کہلائے گا۔ چوتھا شدید نقص سماعت۔ اگر کسی فرد کے سننے کا آغاز 71 ڈی بی ایچ ایل سے 90 ڈی بی ایچ ایل کے درمیان ہو تو ایسا نقص سماعت شدید نقص سماعت کہلائے گا۔ پانچواں ہے گہرا نقص سماعت۔ اگر کسی فرد کے سننے کا آغاز 91 ڈی بی ایچ ایل یا اس سے زیادہ ہو تو ایسا فرد گہرے نقص سماعت کا شکار ہوتا ہے۔ آگے ہے نقص سماعت کی دیگر اقسام۔ 3 بنیادی اصطلاحات ٹرمز جو اس شعبے میں استعمال ہوتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ پہلی ہے the deaf، those in whom the sense of hearing not functional for the ordinary purpose of life. Second one is the hard of hearing, those in whom the sense of hearing, although defective, is functional with or without hearing aid. Third one is hearing impairment, a generic term indicating a hearing disability that may range in severity, severity from mild to profound. ان 3 بنیادی ٹرمز کے ساتھ کچھ دیگر ٹرمز بھی استعمال ہوتی ہیں جو مختلف قسم کے سماعتی نقص کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ دیگر ٹرمز مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی ہے cognitively deaf, those who were born deaf. Second one is adventitiously deaf, those who were born with normal hearing but the sense of hearing become non-functional later due to illness or accident. Third one is pre-lingual deafness. Deafness presents at birth or occur prior to speech and language development. Fourth one is post-lingual deafness. Deafness occurs after speech and language
development age. 5 one is binaural hearing loss in both ears. 6 one is monaural hearing loss in one ear. Seventh is psychogenic hearing loss. This is the type of hearing loss in which ear functions normally but person cannot hear sound due to some other reasons. اس سماعتی نقص کی دو اقسام ہیں. Hysterical deafness. In this type of hearing loss, patient cannot hear external sound due to something in subconscious mind. Second one is malingering. In this case, the patient actually hears external sound, but he pretends that he does not do so. آگے میں تمہیں اس کے نام بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ چیپٹر بہت زیادہ بڑا ہے، تو اب تمہیں آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیا لکھنا ہے. آگے ہے اسالی نقص سے سماعت. یہ سماعتی نقص اس وقت ہوتا ہے جب کان کے اسالی نظام میں کوئی رکاوٹ یا خرابی پیدا ہو جاتی ہے. یہ نقص کان کے کنڈکٹیو پارٹ سے تعلق رکھتا ہے. اچھا، آگے ہے بچوں میں اسالی نقص سماعت کی وجوہات. بیرونی اور درمیانی کان کی ساخت میں پیدائشی نقص، باہر کو نکلا ہوا کان، بہت چھوٹا پنہ یا پنہ کی غیر موجودگی، مائکروٹیا اینڈ انوٹیا، اورل ایٹریشیا اینڈ سٹینوشیا. پھر آگے ہے اسالے نقص کی دیگر وجوہات. بیرونی نالی میں اشیاء، مطلب بچوں کو عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ وہ مختلف اشیاء مثلاً ماچس وغیرہ، سکہ یا گولی وغیرہ اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتانا. آگے ہے کان کا میل، ایئر ویکس کے فوائد بتانے کہ وہ کیا کرتی ہے، کان کو ملائم رکھتی ہے، کان میں داخل ہونے والے کیڑے مکوڑوں کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہے، اس طرح کا. ٹھیک ہے، آگے ہے اوٹیٹس ایکسٹرنل. ٹھیک ہے، یہ ایک انفیکشن ہے جو کان کے بیرونی سماعتی نالی کو متاثر کرتا ہے. سماعتی نالی کا کمزور ہونا، کان کے پردہ میں سوراخ، کن پٹی کی ہڈی کا ٹوٹنا. لمبے رخ، اس کے آگے سے 2 پوائنٹ ہے: لمبے رخ ہڈی کا ٹوٹنا اور چوڑے رخ ہڈی کا ٹوٹنا. بس یہ پوائنٹس کے نیم ہی ہیں. آگے ہے اوٹیٹس میڈیا، اور اس کو تھوڑا سا بتایا ہوا ہے. اوٹیٹس میڈیا کیا ہے؟ گرلڈ اور ٹامسس میڈیا. گرلڈ اور کلاک کے مطابق یہ درمیانی کان کا انفلیمیشن ہے. اس نقص سے عارضی اور مستقل دونوں قسم کا سماعتی نقص ہو سکتا ہے. بچوں میں سردی لگنے کی بیماری کے بعد یہ سب سے عام بیماری ہے. آگے بلو اسٹون اینڈ کلین کے مطابق اس مرض کے حوالے سے 3 سال کے بچوں کے مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں: وہ بچے جو مکمل طور پر اس سے محفوظ رہتے ہیں، نمبر 2 وہ بچے جو ایک دفعہ اس کا شکار ہوتے ہیں، نمبر 3 وہ بچے جو کئی دفعہ اس کا شکار ہوتے ہیں.